الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى: ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا. ختم قرآن پاک ہے، اس حوالے سے دنیا میں جو شخص اس کے ساتھ جڑتا ہے اس کے کیا فائدے اور اس کو آخرت میں کیا ملتا ہے. نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اس کو مکہ کا امیر مقرر کیا. حضرت عمر کسی کام کے لیے باہر چلے گئے. عثفان کے مقام پہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر کو ملا. کہنے لگے: آپ کو تو میں نے مکہ کا امیر بنایا تھا، تو آپ جب باہر آئے کس کو امیر بنایا؟ قال ابن ابزا، ابن ابزا کو میں نے امیر مقرر کیا. کہا وہ کون ہے؟ قال مولا من موالی، ایک غلام ہے. کہا آپ نے لوگوں کے اوپر غلام کو مقرر کیا؟ کہنے لگے ہاں غلام کو مقرر کیا. انہو قارئ، وہ کیا ہے؟ وہ قاری ہے. انہو عالم بالفرائض، فرائض کے علم کو جاننے والا ہے. حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں نے اپنے نبی سے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میں نے اپنے نبی سے سنا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلند مقام عطا کرے گا. اب سمجھ آئی ہے کہ ایک غلام کو بادشاہ اور امیر مقرر کیا گیا اس بنیاد پہ کہ وہ قرآن کا حافظ ہے. مکہ والے سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں لیکن ہماری 3 باتیں آپ مانیں گے. پہلی بات، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سَيَّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اس طرح کی کتاب لے کر آئیں. ہم مکہ میں پہاڑوں میں بند ہیں، کاروبار کے لیے شام چلے جاتے ہیں. ہم ایسا کریں، اس قرآن کے ذریعے سے ان پہاڑوں کو ہٹائیں تاکہ شام ہمارے سامنے آ جائے، ہم کاروبار کریں اور ہمیں تکلیف نہ ہو. یہ ہماری پہلی شرط ہے. دوسری شرط ہماری یہ ہے، او قطعت بہ الارض، اس مسافت کو کم کیا جائے اور یہاں سے چشمے ابلنے لگ جائیں، کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہیں ہر طرف. یہاں ہم کھیتی باڑی کریں گے اور یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے، آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. تیسری بات ہماری یہ ہے، او کلم بہ الموتى، قصی بن کلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادے ہیں، وہ زندہ ہو جائے اور زندہ ہو کے کہے یہ شخص نبی ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائیں گے. ہماری ان باتوں کو آپ پورا کریں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. اللہ کی طرف سے اعلان آیا، بل للہ الامر جمیعا. بات یہ ہے کہ اللہ اس ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے اوپر وہ قادر ہے، یہ کر سکتا ہے. کرتا کیوں نہیں؟ اس کو اس طرح کی ہدایت وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے. نبی کے گود میں کھیلنے والا بچہ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم کے ایندھن بنے. کیوں؟ کہ ان دونوں نے نبی کی نافرمانی کی. سمجھنے کی بات ہے، نبی کے گود میں بچہ کھیلتا ہوا بڑا ہو گیا لیکن پھر بھی بڑا ہو کے جہنم کا ایندھن بنا. بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کو خود سے کچھ کرنا پڑے گا. نبی کے گھر میں ہے، ولی کے گھر میں ہے، بادشاہ کے گھر میں ہے، فقیر کے گھر میں ہے، اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اسلام والا ہی معزز ہے، عمل والا ہی معزز ہے. آپ کے پاس عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں. ہم مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو گئے؟ اس قدر ہم پستیوں کے شکار ہو گئے. ہمارا دنیا کے اوپر نکلنا، باہر آنا اور دنیا کے اوپر حکومت کرنا ناممکن ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک کمپنی سے گاڑی خریدتا ہوں، وہ کمپنی والے مجھے ایک چھوٹی سی کاپی ساتھ میں دے دیتے ہیں. یہ جو مشین آپ نے خریدی ہے، اصول و ضوابط سارے اس کے اوپر لکھے ہیں،
لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اصولوں کے مطابق اس مشینری کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کے مطابق ہماری دی ہوئی مشینری کو، گاڑی کو استعمال نہیں کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون ایسا عقل مند شخص ہے وہ اس کمپنی سے لاکھوں روپے کی گاڑی تو خرید لے، لیکن بعد میں جو اصولوں والی کتاب ہے، پرچی ہے، اس کو دیکھے بھی نہ، اس کو پھاڑ کے پھینک دے اور مشینری کو استعمال کرنا شروع کرے؟ چند دنوں کے بعد وہ نقصان اٹھائے گا، یا تو مشینری اس کو کوئی نقصان پہنچائے گی، یا تو بندہ خود اس سے کوئی نقصان کھا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان اصولوں کی پابندی ہی نہیں کی۔ زندگی اللہ نے دی ہے، اگر اس اللہ کے بتائے ہوئے طریق دیکھیں، اس نے بندہ بھی بھیجا اور بندے کے ساتھ وہ کتاب بھی بھیج دی۔ اب اس کتاب کے اوپر ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اپنی زندگی کا رخ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ ہم سیاستدانوں کو ظالم کہیں، ہم اپنے بڑوں کو کہیں، ہم جس کے اوپر جس کو ہم ملزم ٹھہرائیں، اپنے زبان سے ٹھہرا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک ہماری ترقی ناممکن ہے۔ جب تک ہم دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک ہماری ترقی ناممکن ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ نے تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ينظر الى اعمالکم، اس نے تمہارے اعمال کو دیکھنا۔ جینے کا معیار یہ ہے۔ دنیا میں جو قرآن کے ساتھ جڑا، آپ وقت کے بادشاہ کو لے آئیں، لیکن ایک بچہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ بادشاہ پیچھے کھڑا ہوگا اور آپ کا وہ چھوٹا بچہ آگے کھڑا ہوگا۔ یہ دنیا میں اس کا مقام ہے۔ آخرت میں کیا مقام ہے؟ آخرت میں مقام یہ ہے، یجیء القرآن، و قیامت والے دن قرآن آئے گا اللہ کے سامنے، کہے گا یا رب حلیہ، اے میرے رب اس کو تاج پہنا دیا جائے، میرے پڑھنے والے کو تاج پہنا دیا جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب زد ہو، اس کے حسن اور خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیجئے۔ پھر اس کو پورا ایک لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا ربی زد ہو، اے میرے رب مزید اس میں اضافہ فرما۔ پھر کیا ہوگا؟ رب کی طرف سے اعلان ہوگا اقرأ ورتقی ورتل، میرے بندے اس قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پہ بلکہ درجوں کے اوپر چڑھتا جا، اور تیرے حسن اور تیرے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جنت کتنی بڑی جنت ہے، قرآن کے جتنے آیات ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے اتنے درجے ہیں، جتنی آیات ہیں اتنے درجے ہیں۔ قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اس کے حسن میں، اس کے خوبصورتی میں، اس کے مقامات، ساری چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آخرت میں اس کا مقام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دو صورتیں ایسی ہیں جو شخص ان کو پڑھے گا قیامت والے دن وہ صورتیں ان کے لیے بادل کی طرح سایہ بنیں گی۔ کون کون سی صورتیں؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ۔ کہا جو شخص ان صورتوں کو پڑھے گا قیامت والے دن وہ شخص خوش و خرم ہوگا، اور جو ان کو نہیں پڑھے گا وہ شخص حسرت اور افسوس میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت والے دن جو شخص قرآن پاک اس نے دنیا میں پڑھا ہوا ہے مرے گا، قبر میں جائے گا، مردہ محسوس کر رہا ہوگا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ منکر نکیر آئیں گے، وہ کہیں گے آپ ہٹ جائیں، ہم نے اس سے سوال کرنے ہیں۔ وہ کہے گا کہ آپ نے جو سوال کرنے وہ مجھ سے کرو، اس کو آرام کرنے دو۔ وہ کہے گا کہ ہم نے تو اللہ کی طرف سے میں حکم ہے، ہم نے تو آپ سے سوال کرنا ہے، اس سے سوال نہیں کرنا۔ وہ کہے گا میں جانوں اللہ جانے۔ اسی کشمکش میں وہ سورہ ملک ہے، اور وہ کہے اور یہ کہے گی اے میرے رب یا تو مجھے اپنے کتاب سے نکال دے یا اس بندے کو معاف کر دے۔ اب اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ یقین کریں اگر میں اور آپ قرآن سے نہیں جوڑیں گے، اپنے بچوں کو نہیں جوڑیں گے، کیا ہوگا؟ جن خساروں میں ہم ہیں یہیں ہماری زندگی ایسے گزر جائے گی، اور ایسے موت آئے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ارے کسی انسان کو پتہ نہیں کل اس نے کیا کھانا ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت،
اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ زمین کے کس کونے پہ اس کو موت آئے گی۔ تو بھائیو دوستو، اللہ کے لیے آئیں، اپنی زندگی کا رخ موڑیں۔ ہمیں کون سمجھائے گا؟ کوئی کب تک سمجھائے گا؟ ہمیں کون سمجھائے گا؟ کوئی کب تک سمجھائے گا؟ ہمیں خود سے کچھ کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، سب سے بڑا ہجرت کرنے والا وہ ہے جو برائی سے ہجرت کر کے نیکی کو اپنائے۔ اس سے بڑا نہ کوئی ہجرت ہے، اس سے بڑا نہ کوئی جہاد ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا